لو جی آج پوری دنیا میں مدر ڈے منایا جا رہا ہے. ہاں جی. چونکہ اب یہ رسم و رواج اس طرح کے چل نکلے ہیں، اس لیے بہرحال ہیپی مدر ڈے. جی. مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے معاشرے میں تو ہر دن ماں کا دن ہوتا ہے. بالکل. ہم لوگ تو ماں کی دعاؤں سے ہی گھر سے نکلتے ہیں، بے شک. اور جن کی مائیں چلی جاتی ہیں پھر وہ ماں کو دعا دے کے گھر سے نکلتے ہیں. چونکہ ساری زندگی ماں نے ہر انسان کے ساتھ، ہر انسان کی ماں نے ایسا برتاؤ کیا ہوتا ہے، ایسی عجیب خالص اور نہ مٹنے والی محبت کی ہوتی ہے بالکل. کہ واہ 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 واہ، وہ مرتے دم تک آپ کے دل سے نکل نہیں سکتی. بالکل ہے. کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. میں آج بڑا یاد کر رہا تھا اپنے ماں جی کو. میں سوچ رہا تھا کہ دنیا سے چلی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین. جس کا ہمیں انشاءاللہ بھرپور یقین ہے. چونکہ دیکھا ان کو یہی ہے کہ ساری زندگی انہوں نے خدمت خدمت خدمت. جی تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کا مقصد ہی صرف خدمت رکھتے ہیں، جی. وہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہوتے ہیں. اس میں خاوند کی خدمت، اس میں بچوں کی خدمت، اس میں ادھر ادھر جو ہمسائے محلے دار ہیں ہاں جی. ان کے ساتھ محبت، ان کی خدمت، تو بالکل. یہی اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے. ایسا ہی ہے. میں یاد کر رہا تھا کہ میں نا جی وہ امی اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے، وہ لسی بناتی تھیں جی جی. تو مکھن وغیرہ نکلتا تھا. وہ سب گھروں میں پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، ہاں جی. بھینس ضرور ہوتی تھی تقریباً ہر گھر میں. جی. تو وہ مکھن نکال کے نا تو اس کو پیالے میں رکھ کے تو وہ جالی میں رکھ دیتی تھی. وہ ایک الماری ہوتی تھی جالی جس کے پیچھے لگی ہوتی تھی، فریجیں نہیں تھی ہوتی، تو وہ چونکہ پیچھے جالی ہوتی تھی تو وہ ہوا آتی رہتی تھی، تو وہ چیزیں جو خراب ہونے کا جن کا خدشہ ہوتا تھا وہ اس الماری میں رکھی جاتی تھی، یعنی جالی میں. وہ ڈولی ٹائپ بھی ہوتی تھی، موویبل، اور دیواروں میں بھی وہ بنی ہوتی تھی الماریاں جالی والی. تو اس میں امی رکھ دیتی تھی. اچھا. تو دوپہر کو نا سو جاتے تھے بزرگ، لمبا دن ہوتا تھا نا جی، خواہشات اتنی ہوتی نہیں تھی، پاجنس ایسی ہوتی نہیں تھی، کوئی لالچ، کوئی زیادہ برڈن نہیں تھا زندگی میں ہوتا. ٹی وی شی وی نہیں اتنا ہوتا تھا. ٹی وی شی وی نہیں تھا ہوتا، تو سارے دوپہر کو سو جاتے تھے بزرگ خاص طور پہ. جی. تو میں نا جی وہاں پہ چھوٹا سا تھا تو الماری کے سامنے میں سٹول رکھ کے نا ایک لکڑی کا، تو اس کے اوپر چڑھ کے تو جو مکھن والا پیالہ ہوتا تھا نا اس کے اوپر ایسے چینی یا شکر ڈال کے نا تو چمچی کے ساتھ مکھن کھا لیتا. اور مجھے آج تک ویسی آئس کریم نہیں کبھی ملی. مجھے لگتا تھا کہ میں آئس کریم کھا رہا ہوں. تو ایک دفعہ میں بڑے آرام سے کھا رہا تھا تو مجھے بڑا اچھا یاد ہے کہ مجھے نہیں تھا پتا کہ امی پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی ہوئی ہے، اور وہ دیکھ رہی ہوں گی کہ یہ کر کیا رہے ہو. مجھے دیکھ رہی ہیں اور ہنسی اپنی روک کے کھڑی ہے. تو میں نے نا ایک دم ایسے کھا کے نیچے اترنے لگا نا تو ہنسنا شروع ہو گئی بڑے پیار سے. ویسے نا انہوں نے مجھے ساتھ لگا لیا، میں دوڑنے لگا تو پکڑ کے ساتھ لگا لیا. کہتے ہیں اب مجھے پتا چل گیا کہ یہ روز مکھن کون کھاتا ہے. او یعنی عزیزی بچپن میں مکھن چور تھا. وہ سارے کچھ نہ کچھ چوری کر کے چھپ چھپ کے کھا رہے ہوتے تھے. آج بھی بچے ویسے ہی کرتے ہیں، وہ فریج میں سے نکال کے چیزیں کھاتے ہیں. مظفر تمہارا بچپن میں مکھن تک ہاتھ نہیں پہنچا؟ نہیں میں مکھن اتنا پسند نہیں کرتا تھا. عزیزی بھائی جان آپ بچپن میں مکھن چور تھے اور میں دیسی گھی چور تھا. تم اپنے آپ کو دیسی گھی چور نہ کو، تم کو دیسی گھی ڈاکو تھا. پیپیاں ہوتی تھی، پیپیاں ان کے اوپر ڈھکن ہوتا تھا، اس کو تالا لگا دیتے تھے. اچھا. میری امی مجھ سے تنگ آ کے اس کو تالا لگا دیتی، میں پھر بھی اس کے اندر ہاتھ ڈال کے نا اندر سے تو دیسی گھی نکال لیتا تھا. واہ واہ واہ. اچھا عزیزی دیسی گھی سے یاد آیا، میری ماں تو مجھے چائے میں نا دیسی گھی اتنا ڈال کے دیتی تھی. میں نے کہتی تھی چھیتی نہ بڑا ہو جائے، میں تیری خوشیاں دیکھنا چاہنی ہیں. ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ. کیسی کیسی خوبصورت اور کیسی کیسی عجیب یادیں ہوتی ہیں ماؤں کے ساتھ. ویسے تو کوئی بچہ ہی ہوگا جو ماں کی مار سے بچا ہوگا، کیونکہ بچپنا جو ہوتا وہ نادانیاں کرتے ہیں. تو ایک تو میری اماں کہتی تھی کہ تمہاری بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی، کردہ کی کپلا جیا.
ایک دفعہ مار بڑی پڑی کہ وہ ماں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ماں بہت محبت کرتی ہے. جی نلکے وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے تب جی, تو جو ہوتے تھے لیکن وہ دوسرے ہینڈ پمپ, لیکن جو بڑے بڑے کپڑے ہوتے تھے یعنی کھیس وغیرہ ایسے ایسے دری کوئی, تو وہ پھر نہر پہ دھوتے تھے. اچھا تو میری اماں دھو رہی تھی نہر پہ, 3-4 عورتیں وہ چلی جاتی تھی کٹھی. اچھا وہ جگہ ابھی بھی ہے, میں نکلتا ہوں تو وہ جگہ مجھے یاد آتی ہے. وہ ایک تھڑا سا بنا تھا نہر کے کنارے, تو وہ کپڑے دھو رہی تھی, وہ تھاپا ہوتا تھاپا بالکل اس سے. تو میں امی سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نا پیسے دے. اس وقت جو 54 58 52 جو بھی ہوتا تھا اس ٹائم میں جی, تو اماں کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہے میرے پاس, چلے جو میں تمہیں گھر جا آ کے دے دوں گی. جاؤ گھر جاؤ. مجھے نہیں پتا مجھے. تو میں نے نا ایسے نا وہ تھاپا پڑا تھا, وہ پکڑ لیا میں نے تھاپا. اچھا میں کہا میں نے نہیں دینا تھاپا نا, تو مجھے پیسے دے پہلے. وہ بچہ تھا میں, وہ کرتے کرتے ادھر کرتے نا میں گھر نکل گیا. وہ بھول گیا مجھے تھاپا. اچھا وہ شام کو تب یاد آیا جب میری اماں نے آ کے مجھے پکڑا, مجھے پھر بہت مارا اسی تھاپے سے. اسی تھاپے سے. گوری صاحب کاش ماں جی آپ کو تھاپے سے مارنے سے پہلے صابن بھی مل لیتی. کاش اگر ایسا کر لیتی تو میں بھی آج کہہ سکتا میرے حسن کا سنگار کپڑے دھونے والا صابن. اچھا جی, اب اس مدر ڈے پہ میں آپ کو طارق بلوچ صحرائی صاحب کی ایک ماں کے حوالے سے تحریر ضرور سنانی چاہتا ہوں. لکھتے ہیں کہ مائیں بھی کتنی ظالم ہوتی ہیں. محبت, اخلاص, احسار اور قربانی کا ایک ایسا معیار جو سمندر سے گہرا اور ہمالیہ سے بلند ہوتا ہے, قائم کر کے اولاد کو ان کا عادی بنا کر لوری گنگناتے ہوئے خود مٹی کے کمبل اوڑھ کر کبھی نہ جاگنے کے لیے سو جاتی ہے. اور انسان اسی معیار کو پانے کے لیے جس کا وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے زندگی کے صحرا کی خاک چھانتا ہے, مگر اس محبت, اخلاص اور قربانی کا عشر عشیر بھی حاصل نہیں کر پاتا. اور پھر محرومیوں کے صحرا میں آہوں کی ریت پر اپنے خون کے آنسوؤں سے کئی داستانیں لکھتا ہے, مگر وقت کی سرخ آندھی اسے پڑے بغیر مٹا دیتی ہے. بابا لارنس کہتا ہے کہ رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو مخلوق خدا کو ماں کی نظر سے دیکھو. کیا بات ہے, واہ. اور یہ کیا خوبصورت ہے کہ ماں اور دعا ایک ہی لفظ کے دو معنی ہیں. ماں تو روح کی بینائی کا نام ہے. ماں دنیا میں بھیجا گیا رب کا ایک چھوٹا سا روپ ہے. واہ واہ. لکھتے ہیں ماں کو کبھی نہیں مرنا چاہیے, زندگی کا مفہوم مر جاتا ہے. بہت خوب. ماں کہا کرتی تھی اجنبی لوگ نہیں لہجے ہوا کرتے ہیں. بالکل صحیح. مائیں بچپن کے اجلے پن اور معصومیت کی وجہ سے انعام کے طور پر عطا کی جاتی ہے. واہ واہ. اور جوانی کے کھٹے پن خود غرض سخت اور شفقت سے آری رویے پر سزا کے طور پر واپس بلا لی جاتی ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. واہ واہ واہ, کیا گہری بات ہے اور کیا ہی خوبصورت تحریر ہے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. اچھا, صحرائی صاحب کی اس تحریر میں جو فقرہ مجھے سب سے اچھا لگا وہ میں اپنے ناظرین کے سامنے خوبصورت بات کے طور پہ پیش کرتا ہوں جی کہ ماں اور دعا ایک ہی لفظ کے دو معنی ہیں. فرید رئیس کو اجازت دیجیے, آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.